بھارت کے مدھیہ پردیش میں، اتر پردیش میں جو قانون بنا ہے، کون سا قانون؟ لو جہاد والا. تو اسی بیس پہ بنا گیا کہ اگر کوئی مسلم لڑکا، اگر کوئی مسلمان لڑکا ہمارا کسی غیر مسلم لڑکی کو شادی کرے، ان سے نکاح کرے، تو وہ نکاح غیر قانونی مانا جائے گا. اس لیے کہ مسلمان لڑکا ہے، لڑکی غیر مسلم ہے. تو بھارت کے سمویدھان میں کیا کہا گیا کہ نہیں مانی جائے گی ان دونوں کی شادی. کہاں؟ ابھی جو قانون بنا ہے. حالانکہ بھارت میں جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، جو سمویدھان میں آرٹیکل میں، چاہے لڑکا مسلم ہو، لڑکی ہندو ہو، لڑکی مسلم ہو، لڑکی مسلم ہو، لڑکا ہندو ہو، اگر دونوں بالغ ہے تو قانوناً وہ دونوں کے دونوں لیو ان ریلیشن میں بھی رہ سکتے، بنا شادی کے بھی رہ سکتے ہیں. سمویدھان میں قانونی اعتبار سے شادی کر سکتے، ہندو مسلم کوئی بھی ہو. یہی وجہ ہے کہ فلم انڈسٹریز کے اندر ہیرو ہیروئن مسلم اور غیر مسلم شادی کر لیتے ہیں، چونکہ سمویدھان میں ہے. لیکن پوچھو نہ جا کے مدھیہ پردیش کے لال بجکر صاحب سے، اتر پردیش کے، کہ اگر کوئی مسلم لڑکا غیر مسلم لڑکی سے شادی کر لے تو ان کے اوپر FIR کیوں نہیں کرتے؟ سید شاہ نواز حسین کے اوپر FIR کرو نا. ان کی بیوی کون؟ عامر خان کی بیوی کون؟ سلمان خان کی یہ شاہ رخ خان کی بیوی کون؟ سلمان خان کی تو شادی نہیں ہوئی ہے. شاہد کپور کی بیوی کون؟ زبیر خان کی بیوی کون؟ امجد خان کی بیوی کون؟ فیروز خان کی بیوی کون؟ پوچھو. سنجے دت کی بیوی کون؟ جا کر پوچھو. اگر واقعتاً ہے دم بازوؤں میں قانون سب کے اوپر اپلائی کرنے کی، امپلیمنٹ کرنے کی، جاؤ ان کے ہاتھ میں ہتھ کڑی لگانے کے لیے. ابھی تمہارا یہ جتنا بھی گیروے رنگ کا سر سے لے کر پیر تک کپڑا ہے، یہ تم کو ننگا کر کے بھیج دیں گے. کیوں؟ سیلیبریٹی ہے. آپ کا قانون کن پر؟ غریبوں پر. کیا قانون ہے جی یہ کہ مسلم لڑکا غیر مسلم لڑکی سے شادی کرے گا تو لو جہاد؟ اگر کوئی غیر مسلم لڑکا مسلم لڑکی سے شادی کرے تو یہ بھی تو لو جہاد ہونا چاہیے نا. نہیں، اس کو کیا کہا؟ پریم وواہ، گھر واپسی. واہ بھائی واہ. انسان ایک، ناگرک ایک ہی ناگرک، ایک ہی نیشنلٹی، دو قانون کیسے جی؟ میں سوال کرتا ہوں، دو بالغ لڑکا لڑکی کی زندگی میں انٹرفیئر ہے یہ مدھیہ پردیش کے قانون بنانے والوں. اگر آپ کو قانون بنانا ہی تھا تو قانون بنانے سے پہلے مسلمانوں کا قرآن پڑھتے، جس میں کہا گیا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ. کسی بھی مسلمان کوئی بھی مسلمان لڑکا اگر غیر مسلم لڑکی سے شادی کرے، مشرکات کافرہ سے، تو اس کا نکاح نہیں ہوگا. تم اب لو جہاد کا قانون لا رہے ہو. اللہ نے پہلے کہہ دیا ہے کہ کوئی بھی مسلمان لڑکا غیر مسلم لڑکی سے اگر نکاح کرے، غیر مسلم لڑکی سے، تو نکاح قابل قبول نہیں ہوگا، ویلڈ نہیں ہوگا، انویلڈ ہوگا. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ. اگر وہ جب تک ایمان نہ لے آئے تب تک آپ ان کو اپنے نکاح میں نہیں لا سکتے. میرے بھائیوں، یہ چیز ہے کس کی؟ قانونی پروسیس ہے، قانونی پرکریہ ہے. جب ہم قانونی اعتبار سے اپنے بچوں کو جب تعلیم دیں گے تو بچے قانون جانیں گے. بس میں 5 منٹ کا ٹائم لیتا ہوں. 5 منٹ میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں. وہ چیز کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے جھارکھنڈ کی گورنمنٹ آپ کے مدرسوں کو بند کرے تو آپ ان کو کہیے گا کہ آپ میرے مدرسوں کو بند نہیں کر سکتے. بہت پتے کی بات بتا رہا ہوں. آپ ان کو کہیے گا، اگر وہ پوچھے کہ کیوں نہیں بند کر سکتے، آپ کہیے گا کہ اس لیے کہ بھارت کا سمویدھان ہمیں مدرسہ کھولنے کی اجازت دیتا. کیسے؟ اگر وہ پوچھے تو آپ بتا دیجئے گا کہ اٹھاؤ آرٹیکل نمبر 30 کے اندر کہا گیا رائٹ آف مائنورٹیز ٹو اسٹیبلش اینڈ ایڈمنسٹر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن آل مائنورٹیز ویدر بیسڈ آن ریلیجن اور لینگویج. بھارت کا سمویدھان پڑھ رہا ہوں. آل مائنورٹیز، سارے مسلمان، سارے دلت، ویدر بیسڈ آن ریلیجن اور لینگویج، اگر اپنے قرآن کی تعلیم دے یا اپنے مذہب کی یا عربی زبان کی تعلیم دینا چاہے، وہ دے سکتا ہے. ٹو اسٹیبلش آن دیئر ریلیجن، ٹو اسٹیبلش اینڈ ایڈمنسٹر، اس کو چلا سکتا ہے آن دیئر چوائس، اپنی مرضی سے
اپنی مرضی سے، اپنی آن دیئر چوائس، کوئی مائع کلال نہیں روک سکتا۔ تب بھی اگر بات ان کی سمجھ میں نہ آئے تو ایک چھوٹی سی تاریخ بتائیے گا کہ سب سے پہلے جب انگریز دیش میں آیا تو جہاد کا فتویٰ کس نے دیا تھا انگریز کے خلاف؟ 1804 میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے دیا تھا، جو مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے۔ اس وقت کہاں تھے RSS والے؟ تمہارا وجود نہیں تھا۔ بجرنگ دل والے؟ تمہارا وجود نہیں تھا۔ ہندو مہاسبھا والے؟ تمہارا وجود نہیں تھا۔ اس وقت انگریز کو بھگانے کے لیے جہاد کا فتویٰ کس نے دیا؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے دیا۔ کہاں سے پڑھے تھے؟ مدرسے سے پڑھے تھے۔ مولانا سید شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ بالا کوٹ کی پہاڑی پر 50 نوجوانوں کو انگریز کے لیے لڑنے کے لیے گئے۔ 1831 کے اندر کون تھے مولانا سید شاہ اسماعیل؟ مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے۔ 1857 میں شاملی کے میدان میں مولانا کی کن پٹی پر گولی لگی تھی۔ کون تھے گولی کھانے والے؟ مولانا تھے، جو مدرسے سے پڑھ کر نکلے تھے۔ اور آگے قدم بڑھائیے، 1904 کے اندر تحریک ریشمی رومال وجود میں آیا۔ شیخ الہند نے تحریک ریشمی رومال کو وجود میں لایا۔ کون تھے شیخ الہند؟ مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے۔ تحریک ریشمی رومال کو کامیاب کرنے کے لیے افغانستان اور ترکی کا سفر کرنے والا مولانا عبید اللہ سندھی تھے۔ کون تھے مولانا عبید اللہ سندھی؟ مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے۔ مولانا فضل حق خیرآبادی مالٹا کے جیل کے اندر ہے، 4 سال تک قید کی زندگی گزارے، وہیں پر دفن ہو گئے۔ کون تھے مولانا فضل حق خیرآبادی؟ مدرسے کے پڑھ کر نکلے ہوئے تھے، انہی مکتب میں پڑھ کر نکلے ہوئے تھے، اور آج تم بولتے ہو کہ ان مدرسوں کو بند کرو۔ ایک بات یاد رکھو، 75,000 علماء کرام نے پھانسی کے پھندے پر لٹک کر اس دیش کو آزاد کیا۔ کہاں سے آئے تھے وہ علماء؟ بتاؤ آسام گورنمنٹ کے لوگوں، وہ علماء انہی مدرسوں سے آئے تھے۔ آج بھی اس دیش کو اگر خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے اگر میدان میں کوئی ہوگا تو انہی مدرسوں سے پڑھ کر نکلنے والے علماء کرام کفن بند کر ظالم کے سامنے کھڑے ہو کر مقابلہ کرے گا۔ اسی لیے ان مدرسوں کے اوپر انگلی اٹھانا بند کرو، ان مدرسوں کے اوپر ایلیگیشن سے لگانا بند کرو، اور آپ کو ڈرنا نہیں ہے۔ آپ اپنے مدرسے چلائیے، آپ چندہ دیجئے، انشاءاللہ ہمارا بچہ مدرسوں میں پڑھے گا تو یہ مدرسے آباد ہوں گے۔ اور مدرسہ ہے، قرآن ہے، شریعت ہے، قرآن شریعت ہے تو ہم لوگ ہیں، نہیں تو پھر ہم وہی 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو ماننے والے ہو جائیں گے۔ اور گورنمنٹ سے، حکومت کی غلط پالیسی سے نہیں ڈرنی۔ آرٹیکل 12 سے لے کر 35 تک آپ کے فنڈامنٹل رائٹس بیان کیے گئے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیجئے، انشاءاللہ پھر کسی باطل طاقت کے سامنے دبنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ تعالی۔ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کیجئے کہ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، میں اس لیے اٹھا رہا ہوں تاکہ آپ کا وعدہ میرے سامنے دکھے، اور پابندی سے انشاءاللہ نماز پڑھیں گے، شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ میرے بات اپنے پسند، اپنے من پسند، اپنے چہیتے مقرر کو سماعت کر کے انشاءاللہ یہاں سے ہم لوگ